السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ سارے کلمات پڑھے تھے تجوید کے قواعد کے مطابق، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس پر محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، میرے پیچھے پڑھا ہوگا۔ جن ساتھیوں نے نہیں پڑھا ان کے پاس وہ سبق موجود ہے، اور وہ جو بھی میں کلمہ جو ہے وہ پڑھوں اس کے پیچھے وہ بھی پڑھیں، تاکہ ہمارا جو سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ ہے وہ آسان ہو جائے اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو بھائیو، اس حوالے سے، ان کلمات کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ احدہ کی دال پر اینڈ والے حرف پر وقف کرنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا خاتمہ کے آخر میں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا قاعدہ ہوگا؟ بہت آسان ہے، توجہ چاہیے۔ یہ دیکھیں، حسد، دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ جب آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو یہ زبر کو آپ عارضی طور پہ ختم کر دیں گے اور یہاں آپ جزم لگا دیں گے، تو یہ حسدہ کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ حسد۔ ٹھیک ہے جی۔ مکث کی بجائے کیا ہوگا؟ مکث۔ حشر کی بجائے کیا ہوگا؟ حشر۔ یعنی کہ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے جس کے آخر میں زبر ہے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہاں وقف کرتے ہوئے آپ اس زبر کو ختم کریں اور وہاں جزم لگا دیں، تو آپ کا وقف جو ہے بالکل صحیح جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بلغ، ضرب، وغد، جمع، ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ یہاں وقوف کرنے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی ایسا کلمہ آ جاتا ہے جس کے آخر میں زبر ہے، مثلا تعلمون، تعلمون، یہ لفظ ہے تعلمون، تو آپ وقف کریں گے تعلمون۔ عالمہ مثلا ایک کلمہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ عالم۔ ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات کو آپ نے فالو کیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے نئے سبق کی طرف آتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ نون، یہ تنوین کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ تنوین کی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اس میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، با دو زبر بن، با زبر نون بن۔ اب دیکھیں، ان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ایک اندھا شخص ہے، اس کے سامنے اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہے یہ نون تنوین ہے یا نون ساکن ہے، تو ہاں دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ یہ ایسے ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کی شکل، اس میں نون واضح ہے، اس میں نون واضح نہیں ہے۔ تو نون کی آواز پیدا ہونا وہ تنوین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دو زبر ہوتے ہیں، دو زیریں ہوتی ہیں اور دو پیشیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آئیے سبق کی طرف پڑھتے ہیں ہم۔ زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 1، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین، نون کی آواز پیدا ہونا۔ تو حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر نون کے اوپر زبر ہو، کیا ہو؟ نون کے اوپر زبر ہو اور نون کے اوپر شد بھی ہو، نون مشدد بھی ہو، نون کے اوپر شد ہو اور نون کے اوپر زبر ہو، مثلا ان، اب وہاں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو، ایک حرف، ایک الف کی مقدار کے برابر آواز جو ہے نا وہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ان کو میں انا نہیں پڑھوں گا بلکہ ان یا ان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے مثال موجود ہے آپ کے، یہ دو زبریں جو ہیں ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آئیں گی، دو زیریں ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آئیں گی، دو پیشیں بھی۔ لیکن یہ جو نون ساکن ہے یہ کلمہ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، نون ساکن، اور کلمہ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جا کے مثالوں سے ہم واضح کریں گے۔ قاعدہ نمبر 2،
ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو میں کہ سمجھا چکا ہوں۔ ہدایت نمبر 1، حرف تنوین کے ساتھ جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ الف ہے، یہ زائد ہے، مثلا پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ با دو زبر بن، اور تا کو تن کو اس کا جوڑ کیسے کریں گے؟ تا زبر اور تا دو زبر تن کو تا دو زبر تن، ٹھیک ہے جی، پڑھا جائے گا۔ ہدایت نمبر 2، حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ غلطی کی اصلاح کی ہے کہ اگر با تنوین ہے، کسی بھی حرف کے اوپر دو زبریں ہیں، دو پیشے ہیں، دو زیریں ہیں، تو ان کو لمبا نہیں کرنا ہے، فوراً آواز کو ختم کر دینا ہے۔ با دو زبر بن، اب بن یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بان نہیں، با دو زبر بان، تا دو زبر تان، یہ غلطی ہوگی بہت بڑی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حمزہ دو زبر ان، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن۔ آواز جو ہم نے حرف جو بھی پڑھنا ہے اس کی آواز بھی بعد میں اسی حرف کے مخرج سے ہی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ حا ایسے تو ہم کہیں کہ حا دو زبر ہن پھر ہن کہہ دیں، نہیں، حن ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ خو دو زبر خون، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اب جو ہے جو بالکل نئے ہمارے آئے ہیں اس گروپ کے اندر، ساتھی آئے ہیں، طالب علم آئے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے۔ میں نے تمام حروف تہجی کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، پہلے میں نے حروف کو پڑھا ہے پھر ان کی آواز کو نکالا ہے، اس لیے وہ بھی ساتھ ساتھ حروف تہجی کی مشق بھی کریں۔ اب میں نے با بھی پڑھا ہے، با، تا، اگر تن بھی کہا ہے، بن بھی کہا ہے، آواز بھی نکالی ہے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا ڈبل فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری اس کلاس کے ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ مل سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں، ہمارے اسباق جو چل رہے ہیں اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر وہ تھوڑی سی ایکسٹرا جو ہے وہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ مشق ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے انشاءاللہ سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔